اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ شجر و حجر بھی اللہ رب العزت کی عبادت کرتے ہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے درختوں کو قیام کی حالت میں پیدا کیا، ساری زندگی قیام کی حالت میں رہیں گے۔ کیڑوں کو اللہ تعالیٰ نے سجدے کی حالت میں پیدا کیا، ساری زندگی سجدے کی حالت میں رہتے ہیں۔ پہاڑوں کو اللہ رب العزت نے قاعدہ یعنی التحیات کی شکل میں پیدا کیا، ساری زندگی اس حالت میں رہ کر اللہ رب العزت کی حمد بیان کرتے ہیں۔ اور ہم انسان، ان کو تو ایک ایک عمل دیا گیا، وہ ایک ایک عمل کر رہے ہیں، اور ہمیں تو تمام اعمال کا مجموعہ نماز کی شکل میں عطا کیا گیا۔ کاش کہ ہم نماز کو بہتر بنانے کی پوری کوشش کرتے۔ جب ہم قیام کرتے ہیں ہمیں ان فرشتوں سے مناسبت مل رہی ہوتی ہے جو قیام کی حالت میں پیدا ہوئے، رکوع میں ہوتے ہوئے تو ان فرشتوں کی سی جو رکوع میں پیدا ہوئے ہیں، سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں تو ان فرشتوں سے جو سجدوں کی حالت میں پیدا ہوئے اور تسبیح کر رہے ہیں، تو ہمیں تو نماز میں کتنے مقامات مل رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کسی سایہ درخت کے نیچے پیشاب پاخانہ نہ کرو۔ صحابہ کرام میں سے ایک نے پوچھ لیا کہ اس میں کیا حکمت ہے؟ فرمایا کہ جب اس کا سایہ گھٹتا اور بڑھتا ہے وہ درخت اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو رہا ہوتا ہے، تو درخت بھی سجدہ ریز ہو رہا ہوتا ہے، اور ہم اس میں سستی کر جائیں کتنی عجیب بات ہے۔ تو ساری مخلوق کو مقام خوف حاصل ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی نمازوں کو پابندی کے ساتھ ادا کریں، ہم نمازوں کو پڑھنے والے بنیں، ہم نمازوں کے اندر ذرہ برابر بھی سستی نہ کریں، اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی ایسا ہی خوف عطا فرما دے کہ جیسا ان تمام کی تمام چیزوں کو اللہ نے خوف عطا کیا ہے۔ مدینہ سکینہ کا واقعہ ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ ایک صحابی آئے اور آ کر کہتے ہیں اللہ کے نبی میرا ایک اونٹ ہے اور میں اس اونٹ پر سامان لاد کر دوسری جگہ پہنچاتا ہوں، اس کا پورا خیال رکھتا ہوں کھانے پینے کا، لیکن جب رات ہوتی ہے اور میں سو جاتا ہوں تو اے اللہ کے نبی وہ ایسی غمناک سی آواز نکالتا ہے کہ میری آنکھ کھل جاتی ہے، میری نیند پوری نہیں ہوتی، مجھے صبح اٹھنا ہوتا ہے، اگلے روز مجھے پھر کام کرنا ہوتا ہے، تو مجھے مشکل پیش آتی ہے، تو میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم نے مدعی کی بات تو سن لی، مالک کی بات تو سن لی، ذرا مدعی کی بھی بات سنیں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا کہ اونٹ کو بلاؤ، اونٹ کو بلایا گیا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اونٹ بڑے احترام کے ساتھ چلتا ہوا آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے التحیات کی حالت میں ادب کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تیرا مالک تیری شکایت بیان کر رہا ہے کہ وہ تیرے کھانے دانے کا پورا خیال رکھتا ہے اور تو اس کو رات بھر سونے نہیں دیتا۔ اونٹ نے جواب دیا، اے اللہ کے محبوب، پیارے آقا، میرے مالک نے سچ کہا، یہ میرے کھانے دانے کا پورا خیال رکھتے ہیں۔ اے اللہ کے محبوب، میں بھی ان کا خیال رکھتا ہوں، یہ جتنا بھی بوجھ لاد دیتے ہیں میں نے کبھی بوجھ لے جانے سے انکار نہیں کیا، ہمیشہ میں بوجھ لے جانے سے انکار نہیں کرتا، ہمیشہ میں بھی بوجھ کو وہاں پہنچا دیتا ہوں جہاں میرا مالک چاہتا ہے۔ پورے دن یہ بھی محنت کرتے ہیں، میں بھی محنت کرتا ہوں، ہم دونوں تھکے ہوئے شام کو گھر واپس لوٹتے ہیں۔ اے اللہ کے محبوب، یہ مغرب کے بعد کھانا کھا کر تھکاوٹ کی وجہ سے تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے لیٹ جاتے ہیں، مگر ان پر نیند غالب آ جاتی ہے، اتنی گہری نیند ہوتی ہے حتیٰ کہ رات گہری ہو جاتی ہے،
مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سوئے رہیں اور ان کی عشاء کی نماز قضا ہو جائے۔ اس ڈر کی وجہ سے میں رات کو سوتا نہیں، تھکاوٹ کے باوجود میں تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد غمناک آوازیں نکالتا ہوں اور میں ان کو جگاتا ہوں کہ میرے مالک جاگ لے اور اپنے مالک کے حکم کو پورا کر لے۔ قیامت کے دن کہیں مجھے پوچھ نہ لیا جائے کہ تو اس کا ساتھی تھا، تو اس کے ساتھ رہتا تھا، ساتھ بیٹھا ہوا تھا، تو ہی جگہ دیتا تاکہ میرا حکم پورا کر لیا جاتا۔ میں سارے دن تھکنے کے باوجود رات کو نہیں سوتا، مالک کو جگاتا ہوں کہ تو اپنے مالک کی نافرمانی نہ کر۔ اللہ اکبر۔ سیکھنے کی بات ہے کہ ایک حیوان اتنی بڑی بات کہہ رہا ہے، اور آج ہمارے حالات یہ ہیں کہ اگر آج میرا باپ نماز نہیں پڑھتا تو مجھے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ آج اگر میرے بچے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اس اونٹ کے واقعے سے بڑا حیرت کرنے والا واقعہ ہے۔ واقع میں ہی کل جب اس اونٹ کو اتنا ڈر ہے کہ کہیں مجھ سے پوچھ نہ ہو جائے کہ تیرا مالک سوتا رہا، تیرا پڑوسی سوتا رہا، تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اگر اللہ رب العزت نے کل ہم سے سوال کر لیا کہ تیری اولاد نماز نہیں پڑھا کرتی تھی، تو نے ان کو نماز کا حکم کیوں نہیں کیا، تو بتائیں پھر ہمارا کیا ہوگا۔ اس لیے اپنے بچوں کو نماز کا عادی بناؤ، اپنے بڑوں کو نماز کا عادی بناؤ، چھوٹے بڑوں کو سب کو نماز کی تذکیر کرو، نماز کی تاکید کرو، سب کو مسجد تک لانے کی کوشش کرو۔ حیرت کی بات ہے کہ ان جانوروں کو بھی اللہ نے ایسا خوف عطا فرمایا تھا۔ ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، ہمیں بھی اللہ رب العزت سے اس خوف کو مانگنے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہمیں ایسا خوف عطا فرما دے کہ ہم گناہوں سے، معصیت سے بچ کر زندگی گزار سکیں۔ آج اپنے دلوں میں یہ عہد کر لیجئے، رب کریم آج تک جو بھی گناہ سرزد ہوئے، ہم نادم ہیں، ہم شرمندہ ہیں، میرے مولا ہم آج سچی توبہ کرتے ہیں اور آج کے بعد دل میں پکا عہد اور ارادہ کرتے ہیں، رب کریم ہم گناہوں سے نہیں بچ سکتے، لیکن اگر آپ چاہیں تو آپ ہمیں بچا سکتے ہیں۔ اللہ آپ آئندہ ہمیں گناہوں سے بچا لینا، اور یہ ضروری ہے گناہوں سے بچنا۔ انسان صرف کوشش کرتا ہے، بچانا اللہ کا کام ہے، لیکن جب کوئی آدمی کسی کام کے لیے قدم اٹھاتا ہے تو اللہ کی طرف سے اس کی مدد آتی ہے، اللہ کی طرف سے اس کو مدد ملتی ہے۔